بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی رات طبیب کے اس خاص کمرے میں ایک نوحیز لڑکی داخل ہوئی، جس کمرے میں طبیب کے گھر کا کوئی اپنا فرد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی چلا بھی جاتا، طبیب کو کسی غیر عورت کے ساتھ شراب پیتے یا رنگ رلیاں مناتے دیکھ بھی لیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ عیش و عشرت اور یہ رنگین بدکاریاں رومی معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھی۔ اس طبیب کو تو اس کے گھر کا کوئی فرد اس لیے بھی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ملکہ مرتینہ کا منظور نظر تھا اور اسے بیش قیمت انعامات لا کر گھر والوں کو دیتا تھا۔ یہ لڑکی بھی انعام کے طور پر طبیب کے پاس آئی تھی، اور یہ طبیب کا ذاتی انعام تھا۔ مرتینہ نے طبیب کو ایسے ہی حسین اور دلکش انعام پہلے بھی بھیجے تھے، لیکن اس روز اس نے مرتینہ سے کہا تھا کہ آج رات کوئی ادھ کھلی کلی بھیجے۔ طبیب نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ وہ صحیح معنوں میں ادھ کھلی کلی تھی، وہ حرم کی لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں عموماً ساقی کے طور پر کام کرتی تھیں۔ شاہی محفلوں میں یہ لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں شراب پیش کیا کرتی تھی اور انہیں خصوصی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی تھی۔ اس رات مرتینہ نے طبیب کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی ایک لڑکی بھیج دی، حالانکہ ان لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ مرتینہ طبیب سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ 1.5-2 مہینے بعد اس کا بیٹا ہرکلیوناس ہرکل کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ بات بڑی صاف تھی، ہرکل کی زندگی ہی 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 مہینے رہ گئی تھی۔ ملکہ مرتینہ بڑی ہی خوبصورت ڈائن تھی۔ تمہارا نام؟ طبیب نے پوچھا۔ مریا کیس، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھے میری بھی کہتے ہیں اور میریا بھی۔ شاہی حرم میں بڑی ہی خوبصورت اور نوحیز لڑکیاں موجود تھیں۔ ان میں سے 2-4 طبیب کے پاس آئی بھی تھیں، لیکن اس لڑکی سے زیادہ حسین لڑکی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ طبیب پر تو نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، اس کی تو جیسے عقل ہی مغلوب ہو گئی ہو۔ اس نے مخمور سی آواز میں کہا، تمہارا سراپا ہی اتنا نشہ آور ہے کہ اس کی موجودگی میں روم کی بہترین شراب بھی بیکار لگتی ہے۔ شراب تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی، مریا نے جذباتی لہجے میں کہا۔ میرے ہاتھ سے جو پیتا ہے وہ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑوں پر اڑنے لگتا ہے۔ ملکہ مرتینہ نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلا کر خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن طبیب کو خوش کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے وہ جائے اور طبیب کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ مرتینہ نے وجہ یہ بتائی تھی کہ کیسر روم ہرکل بیمار ہیں اور یہ طبیب ان کا علاج کر رہا ہے۔ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اس طبیب کو آسمان تک پہنچانا ہے۔ طبیب کے ہاں جا کر مریا نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ طبیب ذہنی طور پر کمزور اور ڈھیلا آدمی ہے۔ مریا نے اپنی تربیت کے مطابق طبیب کے ساتھ ایسی حرکتیں اور باتیں شروع کر دی کہ طبیب احمقوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ مریا نے اسے شراب پلانی شروع کی اور پلاتی ہی چلی گئی۔ پھر یوں لگتا تھا جیسے طبیب نہیں بلکہ مریا اس ادھیڑ عمر کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ طبیب نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ اس نے ملکہ مرتینہ کی بات چھیڑ دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ چاہے تو ملکہ مرتینہ کو یہاں بلا کر پوری رات اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے۔ ملکہ مرتینہ جب میرے پاس ہوتی ہے تو وہ ملکہ نہیں بلکہ صرف مرتینہ ہوتی ہے۔ طبیب نے مریا پر اپنا روب گھانٹنے کے لیے اور شراب کے زیر اثر کہا، آج اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ حرم ہے تو شاہ ہرکل کا، لیکن اصل میں یہ میرا حرم ہے۔ مریا پر طبیب کا روب بیٹھا تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن مریا کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ملکہ مرتینہ طبیب کے پاس آتی ہے۔ مریا کو یہ شک بھی ہوا کہ طبیب اپنا روب جمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ مریا میں تجسس بیدار ہو گیا اور وہ اصلیت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کرنے لگی۔ اب مریا کا رویہ ایسا جذباتی اور اشتعال انگیز ہو گیا کہ طبیب کی اگر کچھ عقل صحیح رہ گئی تھی وہ بھی مریا کے قبضے میں آ گئی۔ تحت کے جانشین کے سلسلے میں شاہی محل میں جو کشمکش چل رہی تھی، باہر کے کچھ لوگ اس سے واقف ہو گئے تھے، اور شاہی محل کے اندر تو ادنا درجے کے ملازموں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملکہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیوناس کو ہرکل کا جانشین بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور ہرکل اس لڑکے کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی جگہ بڑے بیٹے قسطنطین کو تحت پر بٹھانا چاہتا ہے۔ مریا کو تو یہ سب چکر پوری طرح معلوم تھا۔ اس نے دیکھا کہ طبیب مرتینہ کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی کی باتیں کر رہا ہے، تو مریا نے سوچا کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ ہرکلیوناس جانشین ہوگا یا قسطنطین۔ مریا نے یہ بات چھیڑ دی۔ آپ کو تو بالکل صحیح معلوم ہوگا، مریا نے کہا۔ آپ کی عظمت کا اندازہ تو اس سے ہی ہو جاتا ہے کہ ملکہ مرتینہ کے ساتھ آپ کی اتنی گہری دوستی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے شاہ ہرکل کا جانشین کون ہوگا؟ جسے میں چاہوں گا، طبیب نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ مرتینہ کے بیٹے کے سوا اس تخت پر اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔
اگر شاہ ہرکل کا حکم کچھ اور ہوا تو؟ شاہ ہرکل، طبیب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس شہنشاہ کی جان میری مٹھی میں ہے، چاہوں تو کل اس کے جسم سے نکال لوں، لیکن جو کام آہستہ آہستہ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میریا نے اپنی تربیت اور پھر اپنے تجسس کی تسکین کے مطابق طبیب پر اپنے حسن اور اپنے ریشم جیسے ملائم بالوں اور گالوں کا سحر طاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر جانشین کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ طبیب نے بات صاف تو نہ کی، لیکن میریا کو شک ہو گیا کہ شاہ ہرکل کو جو روگ کھا رہا ہے اس میں ملکہ مرتینہ اور اس طبیب کا بھی ہاتھ ہے۔ طبیب پر ایک تو شراب کا اور پھر اس نوحیز لڑکی کے حسن کا خمار طاری تھا، اس لیے وہ غیر محتاط ہو کر اتنی نازک بات کر رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حرم کی ایک لڑکی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ بات کسی اور کے کانوں میں ڈال دے۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی کہ میریا اس طبیب کے ذہن اور اعصاب پر ایک بڑا ہی حسین آسیب بن کر طاری ہو گئی تھی۔ رات گزر گئی، میریا کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ابھی تاریک تھی۔ طبیب سانس لیتی ہوئی لاش کی طرح بے سود پڑا ہراٹے لے رہا تھا۔ میریا آہستہ آہستہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ڈیوٹی پوری ہو چکی تھی، وہاں سے وہ اپنے حرم میں جا پہنچی۔ اگلی رات میریا حرم سے پھر غیر حاضر تھی۔ گزشتہ رات تو ملکہ مرتینہ کے حکم سے غیر حاضر ہوئی اور طبیب کے پاس گئی تھی، لیکن اگلی رات وہ چوری چھپے غیر حاضر ہوئی تھی۔ وہ شاہی محل کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی خوشنما اور روح افزا باغ میں ایسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شہزادہ بیٹھا تھا جس کا نام کونستانس تھا۔ کونستانس ہرکل کے بیٹے قسطنطین کا بیٹا تھا، یعنی ہرکل کا پوتا۔ چونکہ ہرکل قسطنطین کو زیادہ عزیز رکھتا تھا، اس لیے کونستانس سے بھی ہرکل بہت پیار کرتا تھا۔ قسطنطین ادھیڑ عمری میں پہنچ گیا تھا اور کونستانس کی عمر 23-24 سال تھی۔ یہ نوجوان انہی شہزادوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو شرم و حجاب اور اخلاقیات کی پابندیوں سے آزاد سمجھا کرتے تھے۔ اپنے باپ کے حرم کو وہ اپنے اوپر حلال سمجھتے تھے اور اب آپ کی پسند کی لڑکیوں کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتے تھے۔ کونستانس بھی کچھ اسی کماش کا شہزادہ تھا۔ عیش و عشرت کے دوران اس کی نظر میریا پر پڑی اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کے حرم میں اس کے بیٹوں بھتیجوں وغیرہ کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن شہزادے حرم کی نوکرانیوں اور ہجڑوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ انہیں چوری چھپے اس خدمت کا بڑا اچھا معاوضہ مل جاتا تھا۔ کوئی شہزادہ کسی نوکرانی کو انعام و اکرام دے کر کہتا کہ رات فلاں لڑکی کو باہر لے آنا، تو نوکرانی خطرہ مول لے کر اس لڑکی کو لے آتی تھی۔ کونستانس نے بھی ایسی ایک دو عورتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کی فرمائش پوری کرتی رہتی تھی۔ اب کونستانس نے میریا کو ایک محفل میں دیکھا تو ایک عورت سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی طرح مجھ سے ملواؤ۔ اس نے اس عورت کو اچھا خاصا انعام دیا اور عورت نے ایک رات میریا کو باہر نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میریا اس طرح کسی شہزادے کی فرمائش پر چوری چھپے نکلی تھی۔ وہ بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے کوئی ملازمہ اسے باہر لانے کی جرت نہیں کرتی تھی۔ میریا کو معلوم تھا کہ وہاں در پردہ یہ کاروبار بھی چلتا ہے، لیکن اس نے کبھی ایسی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ اب ایک پرانی اور بہت ہی چلاک ملازمہ نے اسے کہا کہ قسطنطین کا بیٹا کونستانس اس کی ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اس نے کچھ پس و پیش کی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ انکار کا خطرہ مول نہ لے، کیونکہ یہ شہزادے کسی بھی طرح انتہائی ذلیل انتقام لے سکتے ہیں، اور اگر وہ چلی جائے گی تو اس شہزادے سے منہ مانگا انعام لے سکتی ہے۔ وہ رضامند ہو گئی اور رات ملازمہ اسے کسی طرف سے باہر لے گئی اور کونستانس کے حوالے کر دیا۔ یہ کوئی 6-7 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میریا نے کونستانس کو بتایا کہ وہ باہر آنے سے ڈرتی تھی اور وہ اس زمین دوز کاروبار کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ ہرکل نے صرف 2 راتیں اسے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر اسے شاہی محفلوں میں مہمانوں کو شراب پیش کرنے کا کام سونپ دیا اور اس کی تربیت بھی کی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے میریا، کونستانس نے کہا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے نہیں بلایا جو تم سمجھ رہی ہو۔ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ محبت جبر سے پیدا نہیں ہوا کرتی، نہ ہی محبت کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے، میریا نے کہا، اور یہ صرف اس لیے کہی ہے کہ میں تمہیں ان شہزادوں جیسا شہزادہ سمجھتی ہوں جو حرم میں اسی طرح کی ڈاکہ زنی کرتے رہتے ہیں۔ تم محبت کی بات کرتے ہو،
محبت کسی عزیز نہیں۔ مجھے میرے ماں باپ سے نوچ کر یا جبرن خرید کر قید میں ڈالا گیا ہے۔ میں تو محبت اور پیار کو ترس گئی ہوں۔ اگر تم نے مجھے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے بلایا ہے تو میں تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا ایک بت ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اگر بات اس محبت کی کرتے ہو جس کا تعلق جسمانی ہوس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں تو مجھے آزما کر دیکھ لو، تمہاری محبت پر جان بھی قربان کر دوں گی۔ یہاں سے ان کی محبت کا آغاز ہوا۔ دونوں بہت دیر شاہی باغ کے ایک کونے میں بیٹھے رہے تھے۔ جب میریا جانے لگی تو کونستانس نے اسے کچھ نقد معاوضہ پیش کیا۔ میریا نے یہ نقدی دیکھی، پھر کونستانس کے چہرے پر نظریں جمائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کونستانس نے اسے بازوؤں میں لے کر ساتھ لگا لیا۔ اس محبت کی یوں توہین نہ کرو، میریا نے کہا۔ جب تمہارا اشارہ ملے گا میں آ جایا کروں گی اور میں ایک خاص انتظام کر دوں گا، کونستانس نے کہا۔ میں حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو کہہ دوں گا کہ کوئی شہزادہ تمہاری فرمائش کرے تو صاف انکار کر دینا۔ البتہ تمہیں شاہ ہرکل اور ملکہ مرتینہ کے حکم سے کسی کے حوالے کیا گیا تو یہ میرے بات سے باہر ہوگا۔ اگلے ہی روز کونستانس نے یہ انتظام کر دیا۔ حرم کی تمام عورتوں اور ہجڑوں کو شدید نتائج کی دھمکی دے کر کہا کہ میریا کو اس درپردہ کاروبار میں استعمال کیا گیا تو اسے باہر لے جانے والی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے حکم پر عمل ہوتا رہا۔ میریا اور کونستانس اسی باغ میں ملتے رہے اور وہ ایک دوسرے میں اتنے جذب اور تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں بعض ملاقاتوں میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات گزر گئی ہے اور پرندوں کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اس محبت کا ایک اثر تو یہ دیکھا کہ میریا کا کوئی اپنی فرمائش پر نہیں بلاتا تھا، اور دوسرا اثر یہ کہ کونستانس کا دھیان کبھی کسی اور لڑکی کی طرف نہ گیا۔ کونستانس قسطنطین کا بیٹا تھا اور قسطنطین کو ہرکل نے تجربہ کار جرنیل بنا دیا تھا۔ اس نے لڑائیاں لڑی تھیں اور میدان جنگ کی قیادت میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ایسی ہی تربیت بیٹے کونستانس کی بھی کی۔ یہ نوجوان فن حرب و ضرب میں بھی طاق ہو گیا تھا اور شاہی معاملات اور امور کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا اور انتظامی امور میں تو اچھی خاصی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اس تعلیم و تربیت کا یہ اثر تھا کہ کونستانس کا شمار آوارہ شہزادوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پہلی ملاقات کے 6-7 مہینے بعد کونستانس اور میریا ایک بار پھر باغ کے اسی ڈھکے چھپے کونے میں بیٹھے ایک دوسرے میں گم تھے۔ آج تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میریا نے کہا، لیکن ابھی یہ بات دل ہی میں رکھنا۔ میری گزشتہ رات اس طبیب کے ہاں گزری ہے جو شہنشاہ ہرکل کا علاج کر رہا ہے۔ وہ ہے تو طبیب، لیکن اس سے زیادہ احمق آدمی اور شاید کوئی نہ ہو۔ مجھے ملکہ مرتینہ نے اس کے یہاں جانے کا حکم دیا تھا۔ طبیب تو مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے شراب پلائی اور وہ پیتا ہی گیا، اور جو اس نے باتیں کی اس سے پتہ چلا کہ اس شخص کے اندر سے میں کوئی بھی راز نکال سکتی ہوں اور اس کی ہوس پوری کیے بغیر رات بھی گزار سکتی ہوں۔ یہ سن کر تم کیا کرو گے کہ میری یہ رات کس طرح گزری؟ یہ سن لو کہ وہ مجھ سے اتنا مرعوب اور مغلوب ہوا کہ اس کے دل میں سے ایک دو ایسی باتیں نکل گئیں جن سے میں ایک شک میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ ہرکلیوناس ہرکل کا جانشین بنے۔ ملکہ کے متعلق اس نے ایسی باتیں کی جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ملکہ کے ساتھ اس کی کوئی اور ہی بے تکلفی ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کونستانس نے کہا۔ ملکہ چاہتی ہے کہ شاہ ہرکل صحت یاب ہو جائیں، اسی لیے اسے خوش کر رہی ہے۔ وہ دراصل شاہ ہرکل کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ان کا جانشین بنانا چاہتی ہے۔ میرا شک پھر بھی وہی ہے، میریا نے کہا۔ شک یہ ہے کہ ملکہ کی رضامندی سے طبیب شاہ ہرکل کو غلط یا زہریلی دوائیاں دے رہا ہے جس سے ان کی صحت بڑی تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے طبیب ایسی جرت نہیں کر سکتا، کونستانس نے کہا۔ ہمیں یہ بات ابھی کسی سے کرنی نہیں چاہیے، اگر کی تو بتانا پڑے گا۔ یہ بات تمہاری زبان سے نکلی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس وقت سلطنت روم پر حکومت ملکہ مرتینہ کی ہے۔ اس تک تمہارا نام پہنچا تو تمہیں قتل کروا دے گی۔ اگر ملکہ پھر کبھی تمہیں طبیب کے ہاں بھیجے تو پھر یہ راز نکلوانے کی کوشش کرنا۔ وہ اگر تمہارے حسن اور تمہاری نوجوانی سے مرعوب ہے تو وہ راز اگل دے گا۔ میں راز اگلوانا چاہتی ہوں، میریا نے کہا۔ دونوں نوجوان تھے، ان پر رومانی جذبات کا غلبہ تھا اور ایسی کیفیت طاری تھی کہ میریا کی بتائی ہوئی بات جیسے اوپر سے گزر گئی ہو۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ملکہ مرتینہ اور طبیب کے درمیان جو راز تھا اس سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ ہرکل کی صحت پہلے ہی گر گئی تھی، اب اسے احساس ہوا کہ مکوکیس غداری کر گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا
اور گرتی ہوئی صحت پر اس کا اثر بہت برا پڑا۔ اس نے اس مسئلے پر غور کیا ہی نہیں کہ مکوکیس نے غداری کی تھی یا دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ مکوکیس کا موقف یہ تھا کہ اب رومی فوج اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے سوچا تھا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان پورے کا پورا مصر لے لیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں وہیں تک رکھا جائے جہاں تک وہ آ گئے ہیں۔ وہ قلعہ بابلیون کو مسلمانوں سے بچانے کی فکر میں تھا۔ بابلیون اور قلعہ روضا جو نیل کے وسط میں ایک جزیرے میں تھا، بہت ہی اہم اور مستحکم مقام تھا۔ مکوکیس یہ دونوں قلعے اور گرد و نواح کا علاقہ مسلمانوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، اور اسی کے پیش نظر اس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ لیکن ہرکل نے اس کا یہ استدلال سنا ہی نہیں یا مانا ہی نہیں۔ وہ تو مکوکیس سے اس سازش کا انتقام لے رہا تھا جس کے تحت مکوکیس نے ہرکل کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی۔ مکوکیس کی قسمت کا فیصلہ کر کے ہرکل کی جسمانی اور ذہنی حالت بہت ہی بگڑ گئی۔ یہ اس کا ذہنی رد عمل تھا۔ طبیب نے اسے دیکھ لیا اور پھر طبیب کی بھیجی ہوئی دوائیں کھا لیں تو اس نے پیغام لکھنے والے آدمی کو بلوایا اور سپہ سالار عمر بن عاص کے نام پیغام لکھوایا جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس نے مکوکیس کا کیا ہوا معاہدہ منسوخ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑے ہی برے نتائج کی دھمکیاں لکھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کسی معاہدے کے بغیر مصر سے نکل جائیں۔ پیغام لکھا جا چکا تو ہرکل نے قاصد کے بجائے ایک ایلچی کو بلوایا اور پیغام اسے دے کر کہا کہ بہت تیزی سے بابلیون پہنچے اور یہ پیغام مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچائے۔ کاتب جب پیغام لکھ کر ہرکل کے حکم سے باہر نکلا تو ایک ملازمہ نے اس کے کان میں کہا کہ اسے ملکہ مرتینہ بلا رہی ہے۔ کاتب اس کمرے میں چلا گیا جہاں ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ ملکہ اندر بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ بیٹھو اور ایک پیغام اور لکھو، مرتینہ نے کاتب سے کہا۔ اس پیغام کا ذکر کسی کے ساتھ نہ ہو۔ ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو اس کے فوراً بعد تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ میں تمہیں اس رازداری کا انعام دوں گی، لکھو۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور مرتینہ جنرل تھیوڈور کے نام پیغام لکھوانے لگی۔ اس وقت تھیوڈور مصر کے قلعہ بند شہر بابلیون میں تھا۔ کاتب پیغام لکھ چکا تو طبیب کی طرح اس کاتب کو بھی ملکہ مرتینہ نے سونے کا ایک ٹکڑا دیا۔ کاتب نے سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا تو اس کے چہرے پر حیرت زدگی کا تاثر آ گیا۔ اسے اتنے زیادہ معاوضے کی توقع نہیں تھی۔ مرتینہ نے دیکھا کہ یہ شخص سونے کے ٹکڑے کو دیکھے ہی جا رہا ہے تو اس نے اسے کچھ خوشگوار سے لہجے میں ڈانٹ کر کہا کہ اسے جیب میں ڈال لو اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ یہ میں نے تمہیں دیا ہے۔ یہ سن کر کاتب نے بڑی تیزی سے ٹکڑا جیب میں ڈال دیا۔ روم کے اس شاہی خاندان کے پاس اس قدر کثیر خزانہ تھا جس کا حساب کتاب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ ایک کاتب کے لیے صرف ایک ٹکڑا ایک خزانہ تھا، لیکن ملکہ مرتینہ کے لیے اتنا سونا ایسے ہی تھا جیسے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہو۔ کاتب باہر نکلا تو ملازمہ نے اندر آ کر مرتینہ کو بتایا کہ ایلچی آ گیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو اندر بلایا۔ ایک پیغام میرا بھی لیتے جاؤ، مرتینہ نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میرے پیغام کسی اور کو نہیں دکھائے جاتے۔ مصر پہنچو گے تو جنرل تھیوڈور کو تنہائی میں میرا یہ پیغام دینا۔ کسی اور کو پتہ چل گیا تو تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے۔ مرتینہ نے ایلچی کو بھی سونے کا ایک ٹکڑا دیا جو ایلچی نے لے کر فوراً جیب میں ڈال دیا۔ اسی وقت ایلچی ہرکل کا الگ اور مرتینہ کا الگ پیغام لے کر مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس کا سفر خشکی کا بھی تھا اور پھر اسے بحیرہ روم بادبانی جہاز میں پار کرنا تھا۔